اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ زمین کو آباد کروائے، جبکہ جن اس قابل نہیں تھے، کیونکہ ان میں اس قدر عقل و دانش نہیں تھی کہ زمین کو پر رونق اور سرسبز و شاداب رکھ سکیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو زمین کی مٹی لانے کا حکم فرمایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے پاس مٹی لائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا۔ اس مٹی کو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے اٹھوایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آدم کی اولاد زمین کے لحاظ سے ہی ظہور پذیر ہوئی۔ بعض سرخ رنگ کے ہیں تو بعض سیاہ اور بعض سفید، اور کچھ اس کے درمیان میں ہیں۔ بعض نیک ہیں، بعض خبیث، اور کچھ پاکیزہ قسم کے ہیں۔ جب اس مٹی کو پانی سے زیادہ بھگویا گیا تو وہ لیسدار ہونا شروع ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انسان کا ڈھانچہ تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت فرشتوں کے سپرد نہ کی، بلکہ بذات خود اسے تخلیق کے مراحل سے گزارا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی تصویر کشی کی۔ اللہ نے انسان کو پہلے ایک مورتی کی صورت میں ڈھالا، اس کے بعد ایک مقررہ مدت تک چھوڑے رکھا، یہاں تک کہ گیلی مٹی خشک ہو گئی اور اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، بدبو آنے لگی۔ پھر وہ کھنکھناتی مٹی میں بدل گئی اور آخرکار آگ پر پکی ہوئی مٹی یعنی فخار ٹھیکری کی صورت اختیار کر گئی۔ اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور ان کا قد 60 ہاتھ یا 60 میٹر لمبا تھا۔ تمام جنتی لوگ اس قد آدم کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، اور اس وقت سے لے کر آج تک مخلوق کا قد کم ہوتا چلا آ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کی لمبائی 60 ہاتھ یعنی 60 میٹر اور چوڑائی 7 ہاتھ بیان فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مٹی کا حکم دیا، مٹی لائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو لیسدار اور بدبودار سیاہ مٹی سے پیدا فرمایا، اور یہ کام اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کیا۔ آدم 40 راتیں مجسمے کی صورت میں پڑے رہے۔ جسم موجود تھا لیکن روح نہیں تھی۔ ابلیس آتا، اس ڈھانچے کو ٹھوکر لگاتا تو جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے خالی مٹکے پر ہاتھ مارنے سے نکلتی ہے۔ ابلیس اس کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ اس نے دیکھا کہ وہ پیٹ والا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ مخلوق اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکے گی۔ انسانوں کی طرح جنات کا پیٹ نہیں ہے، صرف انسان ایسا ہے جس کا اندر والا حصہ کھوکھلا ہے۔ ابلیس کو تو بہت زیادہ گھبراہٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ گزرتے ہوئے ٹھوکر مارتا اور کہتا، تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ آدم کے منہ میں داخل ہو جاتا اور کمر کے راستے باہر آ جاتا اور فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتا، اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر مجھے اس پر مسلط کر دیا گیا تو میں یقیناً اسے ہلاکت میں ڈال دوں گا، اور اگر اسے مجھ پر مسلط کر دیا گیا تو بلا شبہ میں اس کی نافرمانی کروں گا۔ جب ان میں روح پھونکی گئی اور ابتدا میں روح جیسے ہی سر کے اندر داخل ہوئی، آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا، الحمدللہ کہیے۔ انہوں نے کہہ دیا۔ اللہ کی اس تعریف کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رحمک ربک، یعنی تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی اور انہوں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا تو ان میں غور و فکر کرنے لگے۔ جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی طلب محسوس ہوئی۔ ابھی روح ٹانگوں تک پہنچی نہیں اور کھانے کی خواہش پہلے ہی محسوس ہونے لگی۔ اس جلد بازی اور عجلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان جلد باز مخلوق ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ ہاتھ پھیرتے ہی ان کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے انسان باہر نکل آئے۔ آدم کی تمام اولاد ان کے سامنے ظاہر ہو گئی، اور یہ بات نہایت وضاحت اور صراحت کے ساتھ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے بارے میں اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، سب نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو، ہم تو اس سے محض بے خبر تھے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو اس کی پشت پر پھیرا
اور اس سے نسل انسانی کو باہر نکالا اور ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جنت والوں کے اعمال کریں گے۔ پھر اپنے ہاتھ کو دوبارہ آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا اور اس سے نسل انسانی کو باہر نکالا اور ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میں نے انہیں آگ کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ آگ والوں کے اعمال کریں گے۔ لیکن یہ بات ذہن میں ہر وقت موجود رہنی چاہیے کہ اللہ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے کہ وہ اپنی عقل اور فکر کی روشنی میں اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر خود کو جنتی بنا لے یا عقل کا درست استعمال نہ کرتے ہوئے شیطان کا پٹا گلے میں ڈال لے اور جہنم میں جگہ بنا لے۔ یہ تو اللہ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے، اس کی مرضی کہ جنت والے اعمال کرے یا جہنم والے۔ ہر انسان میں دونوں طرف جانے کی طاقت اور صلاحیت موجود ہے۔ اللہ نے انسان کو مجبور نہیں بنایا، البتہ ہر انسان کو جو بھی رویہ اختیار کرنا تھا اللہ کو اس کا علم تھا اور اس کا علم برحق ہے۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر لیا اور اس میں اپنی روح پھونک دی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ ابلیس ایک بہت نیک اور بزرگ جن تھا، اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، اسی بنا پر وہ بلند مرتبہ پا کر فرشتوں میں شامل ہو چکا تھا، لیکن فرشتوں کی جنس سے قطن نہیں تھا۔ اللہ نے اسے اطاعت اور فرمان برداری کا صلہ دیا تھا، اس کی عزت اور اکرام کرتے ہوئے آسمان میں بسایا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، اور پھر اللہ نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور اس حکم کے مخاطب فرشتے اور ابلیس تھے۔ صرف فرشتوں کے لیے یہ حکم نہیں تھا بلکہ ابلیس بھی اس حکم میں شامل تھا۔ اور پھر ابلیس نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ تو نے تو مجھے حکم ہی نہیں دیا تھا، بلکہ اس نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ یہ بتائی۔ اس نے کہا میں سجدہ کیوں کروں، میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ غرض جب ابلیس نے نافرمانی کی، سرکشی اور تکبر کا مظاہرہ کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان مکالمہ ہوا۔ اللہ نے اس کی سرکشی دیکھ کر اسے سزا دیتے ہوئے فرمایا اس جنت سے اتر جا، تجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ تو اس جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس نے جواب میں کہا مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیجئے، یعنی اتنی لمبی عمر دے دیجئے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں، موت نہ آئے۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دے دی گئی، لیکن ایک وقت مقررہ تک۔ اور جب شیطان اس طرف سے مطمئن ہو گیا کہ اسے مہلت مل گئی، تب اس نے کہا چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اس وجہ سے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، کہ میں انسانوں کے لیے زمین میں گناہوں کو خوشنما بناؤں گا اور ان سب کو بہکا دوں گا، سوائے ان کے جو تیرے منتخب اور مخلص بندے ہوں گے، وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے کہ مخلص بن جا، میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں ہوگا، البتہ جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں گے یقیناً ان کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز کے ساتھ بہکا سکتا ہے بہکا لے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، یعنی اپنے گھڑ سوار لشکر اور پیدل لشکر کو چڑھا کر لے آ، اور اپنا ہر داؤ، ہر ترکیب اور ہر اسلحہ استعمال کر لے، اور ان کے مالوں اور اولاد میں بھی شرکت کر لے، اور تو انہیں دل بہلانے والے وعدے دے لے، یعنی ان کے برے اعمال بنا سنوار کر انہیں دکھا اور غلط خواہشات دلا، جنت، دوزخ اور دوبارہ زندہ نہ ہونے کے وعدے دے، اور ان سے شیطان کے جتنے بھی وعدے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہیں۔ یقیناً میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور غلبہ نہیں ہوگا، تیرا رب کارسازی کرنے والا کافی ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں عالم بنا کر ہی تخلیق کیا، یعنی جب وہ پیدا ہوئے تو جاہل نہیں تھے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے بھی بڑا عالم بنا کر پیدا فرمایا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ابتدا ہی میں تمام نام سکھا دیے، مثلا یہ پہاڑ ہے، یہ سمندر ہے، یہ پرندہ ہے، یہ درخت ہے وغیرہ۔ وہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا نام جانتے تھے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام اور اس کی صنعت اور کام بھی معلوم کرا دیا،
آگ، لوہے، لکڑی، غرض ہر چیز کا نام اور استعمال ذہن میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا زیادہ معزز ہونا، مکرم ہونا اور علم و معرفت والا ہونا واضح کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ فرشتے کہنے لگے، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، مکمل حکمت و علم والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم تم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم ہر چیز کا نام بتانے لگے، کسی جگہ بھی انہوں نے غلطی نہیں کی۔ جب انہوں نے فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا، کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اما حوا کو پیدا فرمایا۔ انہیں آدم علیہ السلام کے فوراً بعد پیدا نہیں فرمایا، بلکہ آدم علیہ السلام نے کافی عرصہ جنت میں تنہا بسر کیا، اور حدیث میں ہے کہ وہ وحشت محسوس کرتے تھے، تنہائی کو شدت سے محسوس کرنے لگے تھے۔ آخر کار ایک روز جب وہ سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے اما حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام کا ہم سفر بنا دیا۔ جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے قریب ایک عورت کو بیٹھے دیکھا۔ پوچھنے لگے، تم کون ہو؟ حوا علیہ السلام نے کہا، عورت۔ آدم علیہ السلام نے پھر پوچھا، تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ وہ بولی، آپ کے لیے، تاکہ آپ مجھ سے سکون اور انس حاصل کریں۔ اب ابلیس لگا اپنے وسوسے شروع کرنے۔ آدم اور حوا علیہ السلام دونوں اللہ کے حکم سے جنت میں تھے کہ شیطان نے انہیں پھسلانے کی کوشش شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے انکار کیا تو ہم نے کہا، اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تو مصیبت میں پڑ جائے۔ اور ہم نے کہا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو با فراغت کھاؤ، اور اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ یہ وسوسہ اس نے ان دونوں کو تما دلانے کی صورت میں پورا کیا، اور یہ تما دلائی کہ اس درخت کو کھانے سے ہمیشگی اور بقا ملتی ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہت حاصل ہوتی ہے۔ اور اس وسوسے کا مقصد یہ تھا تاکہ ان کا پردہ بدن جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے۔ ان کی شرمگاہوں کو ننگا کرنے کے لیے اس نے ایسا کیا۔ وہ دونوں کپڑے میں ملبوس تھے، ستر ڈھانپ رکھا تھا۔ جب انہوں نے اس درخت سے کھایا تو لباس نیچے گر گیا، دونوں برہنہ ہو گئے۔ یہی شیطان چاہتا تھا کہ انہیں برہنہ کر دے، اللہ کی نافرمانی پر اکسائے۔ یعنی تم اس درخت سے کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ قائم دائم رہو گے۔ پھر وہ وسوسہ ڈالتے ہوئے جھوٹی قسمیں کھانے لگا، اور ان دونوں کے روبرو قسمیں کھانے لگا کہ یقین آ جائے میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ ان دونوں نے جب درخت کو چکھا دونوں کا پردہ بدن ایک دوسرے کے روبرو کھل گیا، دونوں اپنے بدنوں پر درختوں کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ آدم بھاگنے لگے تو اللہ نے پکارا، آدم مجھ سے بھاگتے ہو؟ آدم بولے، اللہ میں شرم کی بنا پر بھاگ رہا ہوں، اور اس وجہ سے کہ تیرے سامنے برہنہ کیسے رہوں، پھر یہ کہ نافرمانی کا ارتکاب بھی کر چکا ہوں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، دونوں میں سے پہلے کھانے والا کون تھا؟ اس بارے میں راجح قول یہ ہے کہ وہ حوا علیہ السلام تھی۔ انہی نے آدم علیہ السلام کو تما دلاتے ہوئے اس غلطی پر آمادہ کیا تھا۔ تب اللہ نے انہیں پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا تھا؟ اور کیا یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے کہا، اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس قصے میں ایک سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مردود بنا کر جنت سے نکال دیا۔
پھر وہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اس درخت کے قریب کس طرح لے گیا جبکہ وہ جنت سے باہر ہو چکا تھا؟ قرآن کریم میں اس بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں، پھر شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ یہ وسوسہ اس نے کیسے ڈالا جبکہ وہ جنت سے نکالا جا چکا تھا؟ مفسرین نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ اس نے جنت سے باہر رہ کر یہ وسوسہ ڈالا تھا۔ جیسے آج کل تار اور بغیر تار کے آواز کو دور دراز علاقوں تک پہنچایا جا سکتا ہے، چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کھایا، پس ان کے ستر کھل گئے اور وہ بہشت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پس بہک گیا۔ پھر اس کے رب نے نوازا، اس کی طرف توجہ فرمائی اور اس کی رہنمائی کی۔ حکم ہوا، تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا، ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور بروز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور اپنے رب سے توبہ کے کلمات سیکھ لیے۔ وہ کلمات یہ ہیں: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنا نقصان کیا اور اگر تو نے ہم پر مغفرت و رحمت نہ فرمائی تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور ان کے ساتھ حوا علیہ السلام بھی اتری اور ان کے ساتھ ہی ابلیس کو بھی اتارا گیا۔ یہ کس جگہ پر اترے اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جدے میں اتارا گیا۔ جب آدم علیہ السلام اتر آئے تو حوا علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی۔ زمین میں ان کی تلاش میں سرگرداں ہوئے۔ آخر کار میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ چونکہ میدان عرفات میں دونوں نے ایک دوسرے کی معرفت حاصل کی تھی اور ان کا آپس میں تعارف ہوا تھا، لہٰذا اسی مناسبت سے اس میدان کا نام عرفات مشہور ہو گیا۔ حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے لیے 20 ولادتوں میں 40 بچوں کو جنم دیا۔ ہر بار 2 بچوں کو جنم دیتی تھی، ایک لڑکا ہوتا ایک لڑکی۔ سب سے پہلا جوڑا قابیل اور اس کی بہن قمیم کا تھا۔ پھر انسانوں کی افزائش شروع ہوئی، آبادی میں اضافہ ہونے لگا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام ہی کو ان کا نبی متعین کر دیا۔ وہ انہیں دین سکھاتے رہے۔ اس وقت تمام لوگ موحد تھے، خالص توحید کو اپنانے والے تھے۔